کیا آپ کو یہ یقین آئے گا کہ ہم اور آپ یعنی پاکستانی عوام سب لوگ مل کر 4 ارب ڈالر کی خوراک جو ہے وہ ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ 4 ارب ڈالر کا پاکستانی روپے میں مطلب یہ ہے کہ 1200 ارب روپے سے زیادہ کی خوراک یعنی غذا ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی خبر یا کوئی انکشاف کسی صحافی نے یا کسی اخبار نے یا کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں کیا، بلکہ وزارت تحفظ غذا نے باقاعدہ اپنی جو ڈاکیومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، اس کے اندر شائع کیا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ خوراک جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر ہم ضائع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، جہاں سے یہ یعنی را فارم کے اندر ہوتی ہے خوراک، جس میں پھل اور جیسے گندم ہے یا اور دوسری ہے سبزیاں ہیں، یہ وہ ان کو وہاں پر ہم ضائع کرتے ہیں۔ پھر دوسرے ہمارے پاس اس کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی ہمارے پاس کولڈ سٹوریج وغیرہ بہت کم ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خوراک جو ہمارے یہاں سڑ جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بدین وغیرہ کے علاقے میں، ذرا پرانی بات ہے، جب ٹماٹر کی فصل ہوتی تھی تو اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ وہ علاوہ اس کے کہ جانور جو گائے بھینسیں جو تھیں وہ کھاتے تھے، اس کے علاوہ انہیں ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا تھا، تاکہ مارکیٹ کی جو پرائس ہے وہ کم نہ ہونے پائے، عام آدمی کو سستا ٹماٹر نہ ملے، لیکن وہ بھلے سے گائے بھینسیں کھا لیں، جانور کھا لیں، پھینک دیں، سڑ جائیں، سب کچھ ہو جائے، گندگی ہو جائے اس علاقے کے اندر۔ تیسری بات آئی ہے وہ خوراکی کے اوپر رہی ہے۔ 1200 ارب روپے سے زیادہ کی خوراک پاکستانی جو ہیں ہر سال ضائع کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ خوراک جو ہے وہ ہمارے باورچی خانوں میں یعنی گھروں میں ضائع کرتے ہیں۔ ہم اتنا زیادہ کھانا پکاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانوں کو موقع دیا، نہ بھی جنہیں موقع دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ خوراک پکاتے ہیں، غذا بہت زیادہ پکاتے ہیں، تیل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی لبالب ہونا چاہیے یہ، کیونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح کر کے ہم اس بہت زیادہ ذائقہ پھر پکاتے زیادہ ہیں اور اس کے بعد پھر پھینک دیتے ہیں۔ خود میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میں اپنے باہر کھڑا ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی کیاری ہے ہمارے گھر کے باہر، تو وہاں پر تھیلے کے اندر 1-1 2 کلو چاول جو ہے وہ باندھ کے یہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں کوئی ڈال جایا کرتا تھا، روزانہ میں اٹھاتا تھا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، سالوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ یہ کسی اور سے بھی پوچھ لیجیے گا کہ کس طرح یہ غذا ضائع ہوتی ہے۔ اور جو ایک اور جگہ جو ہے یہ شادی ہال، یہ ریسٹورنٹس، وہاں پر بے تحاشا، خاص طور پہ یہ شادی ہالوں میں دیگوں کے ساتھ بڑے فخر سے کہتے ہیں 5 دیگ بنائی ہم نے، 10 دیگ بنائی ہم نے۔ یہ حد تو یہ ہماری نوبت آ گئی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی اموات ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم کھانا دیتے ہیں تو اس میں بھی اتنا کھانا پکاتے ہیں، اس قدر کھانا پکاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پلیٹیں بھر بھر کے یعنی چاہے وہ شادی بیاہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور دوسرے بابا کے، پلیٹیں بھر بھر کے لیتے ہیں۔ بچوں کی پلیٹیں جو ہیں دگنی چوگنی بھر لیتے ہیں اور اس میں سے 1/4 کھاتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں، اور وہ سب پھینکتی ہیں جا کے۔ لوگ کہتے ہیں شاید بک جاتی ہوں گی یہ یا وہ، لیکن یہ کہ زیادہ تر وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وزارت خوراک نے خود بتایا ہے کہ 1200 ارب روپے سے زیادہ کی خوراک یعنی 4 ارب ڈالر سے زیادہ کی خوراک جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اور جہاں جہاں یعنی خوراک کا استعمال ہوتا ہے، پارٹیاں ہیں، دعوتیں ہیں، ہوٹلیں ہیں بڑی بڑی، وہاں سب ہر جگہ ہم خوراک ضائع، یعنی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم سب سے زیادہ غریب قوم ہیں، ہم لوگوں سے قرضے مانگتے پھرتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 1 ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں، IMF کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، ہم اپنے دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں
عرب ڈالر کی کہ جی ہمارے بینکوں میں ڈپازٹ کر دیں تاکہ ہمارے ذرائع مبادلہ کے جائے. پھر اس کے بعد ہم اپنی حکومتوں کو نااہل کہتے ہیں, ہم اپنے جو وہ مینیج کرنے والے ہیں ان کو نااہل کہتے ہیں, لیکن کبھی بالکل ہوں گے وہ نااہل, بالکل وہ غلط کام, ان کا مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوتا, بالکل وہ افراط زر کے رسپانسبل ہے, بالکل مالیاتی نظم و نسق اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے, خود ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں, پچھلی گورنمنٹ کو, گزشتہ گورنمنٹ کو ہی دیکھ لیجیے, وہ سارے وقت یہی کہتی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اقتصادی صورتحال کیا ہے. عمران خان تو کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں باقاعدہ بریفنگ دینی چاہیے, معیشت کا ہمیں پتہ نہیں تھا, جب پتہ چلا اس کے بعد ہم نے ٹھیک کرنا شروع کیا. پھر کرنا بھی کیا شروع کیا انہوں نے کہ انہوں نے لنگر خانے کھولے, پناہ گاہیں کھولے, جہاں پہ مفت کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ روزگار کے مواقع بڑھاتے, جو کہ دنیا بھر میں طریقہ ہے کہ لوگوں کو روزگار پہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پروڈکٹیو کام کریں اور اچھا فیل کریں. یہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے غریبوں کو کھلائیں, جہاں بالکل ناداری ہو, جہاں پہ افلاس ہو, جہاں پہ بزرگ شہری ہوں جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو, لیکن ہم تو اس کو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بس کھانا. تو پھر میں آخر میں کہہ رہا ہوں, کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ایک طرف ہماری یہ اقتصادی صورتحال, یہ اقتصادی کمزوری, یہ حالت کہ ہم ہر جگہ قرضوں کی بھیک مانگتے پہ, اور اپنے گریبان میں منہ ڈھانک کے دیکھیں کہ اس میں ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں. حکومت تو ڈال رہی ہے, لیکن ہمارا اپنا کیا حصہ ہے؟ ہر وقت جو ہم کہتے رہتے ہیں یہ حکومت نااہل, وہ حکومت نااہل, یہ نہیں چل سکتا, وہ نہیں چل سکتا, یہ وزیر اعظم زندہ باد, وہ وزیر اعظم مرد آباد. تو اب ذرا خود آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کتنی زندہ باد ہے کہ 1200 ارب روپے سے زیادہ کھانا جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے, اور خوش ہے. بڑے جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے جاتے ہیں اور فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے. بھائی آپ بھی تو گارڈین ہیں قوم کے, قوم کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ کریں گے, عوام کریں گے پاکستان کے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ ہیں اصل میں, صرف حکومت نہیں ہے, آپ ہی اصل میں حکومت ہیں. کہ آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اللہ کے بعد اس سرزمین کے حکمران ہیں. تو پھر آپ جب حکمران ہیں تو پھر آپ بھی چھوٹی موٹی باتیں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں ہم ضیاع کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم بچت کر سکتے ہیں. ہماری بچتیں بھی دنیا میں سب سے کم ہیں, یہ بھی ہمیں آپ کو بتاتے چلو, یعنی سیونگز جو ہیں. اب ایک اور ہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خبر آئی ہے, یہ ہندوستان ٹائمز کے حوالے سے, پاکستان کے تمام اخباروں میں ہے. آپ جتنے بڑے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے چھوٹے اخبار, ان میں یہ خبر ہے, میڈیا میں آ رہی ہے کہ بھارت میں جو کنٹونمنٹس ہیں انہیں نو آبادیات کی باقیات کہہ کے اب ختم کر دیا گیا ہے. 28 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. ان میں سے ایک پہلا جو ہے وہ یول نام کا ہے جو کہ ہماچل پردیش میں تھا, اس کو تو انہوں نے بالکل کنٹونمنٹ, 62 کنٹونمنٹ تھے ٹوٹل بھارت کے اندر, جو کہ برطانیہ راج کے بعد سے چلے آ رہے ہیں, اور ایک خاص قسم کی اس کی ساخت تھی. وہاں پر سویلین بھی رہتے ہیں اور فوجی بھی رہتے ہیں. تو وہی ساخت جو پاکستان میں بھی ہے, لیکن اب انہوں نے ایسا ایک جسے کہتے ہیں تقسیم کر دی ہے جو کہ خالص فوجی نوعیت کے حصے ہیں اس کنٹونمنٹ کے, انہیں ملٹری اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس کا جواز انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ یہاں پر خالص فوجی تربیت اور فوجی جو ہیں وہ وہاں پر مکمل اختیار رکھیں گے, اور وہ ساری ان کی توجہ جو ہے وہ فوجی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانے کے اوپر ہوگی. یعنی دفاع کو زیادہ سے زیادہ مضبوط تر کرنا, فوکس کرنا, اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینا. کوئی کسی قسم کے شہری ایڈمنسٹریشن, کمرشل ایڈمنسٹریشن یا دیگر جو ایڈمنسٹریشنز ہوتے ہیں, وہ جو سویلین آبادی جب آپ میں شامل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کو پیش پانی کے مسائل ہوتے ہیں, دوسرے دیگر مسائل ہوتے ہیں, ہائیجین کے مسائل, وہ ختم. اور جو سویلین آبادی ہے جو کنٹونمنٹ میں رہتی تھی, اس کو انہوں نے بالکل علیحدہ کر دیا, لفظ سیگریگیٹ کی استعمال کیا, سیپریٹ کر دیا ہے. اور اس کو انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ سے نکال کر کس کے حوالے کر دیا ہے؟ لوکل باڈیز کے, میونسپل کمیٹیز, میونسپیلٹیز کے حوالے کر دیا ہے. اور وہ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سویلین آبادی کی طرف وہ جو حکومت ویلفیئر اسکیم چلاتی ہے, جو بہتری کرتی ہے لوکل باڈیز کے تھرو. آپ کو پتہ ہے لوکل باڈیز ہی تو ہیں بنیاد گراس روٹ لیول پہ جو کہ آدمیوں کو سہولت, یہ پانی, یہ بجلی, یہ
سڑکیں، گلیوں کی صفائی کا نظام، یہ تو آپ کو میٹر کرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو گٹر بہنے لگتے ہیں اور دوسری چیزیں جس کا آپ رات دن رونا روتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے کنٹونمنٹ 62 ہیں وہاں پر کنٹونمنٹ، تو وہ سارے کے سارے وہاں پر انہوں نے جہاں بھی ممکن ہے وہاں پر سول آبادی کو، فوجی آبادی تو باقاعدہ دیواریں کھینچی جا رہی ہیں، اور وہ سول آبادی جو ہے اب میونسپلٹیز کے اندر ہوگا۔ ان کو بہتر سہولتیں مل سکیں گی، لیکن کس کے تھرو؟ لوکل باڈیز کے تھرو۔ تو اس طرح بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہم لوکل باڈیز کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ کرتے ہیں، گراس روٹ، تو اب اس شہری آبادی کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا، اس کو استفادہ کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ وہ بہتر طریقے سے ان اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کہ گورنمنٹ نافذ کرتی ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی کہ وہاں پر نو آبادیاتی نظام کے زمانے کے جو کنٹونمنٹ تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، سول آبادی کو فوجی آبادی سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ جو فوجی حصہ ہے اس کو ملٹری اسٹیشنز کہا جائے گا، اور صرف فوجی وہاں پر تربیت حاصل کریں گے اور فوجی معاملات کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ دفاعی ان کا جو ہے صلاحیت بہتر ہو۔ ادھر سول آبادی جو ہے اس کا تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہٹا لی جائیں گی، کیونکہ ایک طرح سے وہ کنٹونمنٹس کے اوپر بوجھ ہی ہوتی ہیں نا، ان کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ ساری اب میونسپلٹیز کے انڈر چلی جائیں گی، اور ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت کی تمام ویلفیئر اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔